ایک اور بدعت جو ہمارے معاشرے میں ایجاد ہو چکی ہے وہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اس رات کو روحیں اس دنیا میں آتی ہیں اور ان کے لیے الگ الگ خصوصی اہتمامات کرنا۔ یہ بات یاد رکھیں اللہ کے بندو، شریعت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ کسی بھی آدمی کے انتقال کے بعد اس کی روح اگر نیک ہے تو وہ علیین میں چلی جائے گی، اگر اس کی روح بری ہے تو وہ سجیل میں چلی جائے گی۔ یہی قرآن مجید میں ہمیں اور آپ کو سبق ملتا ہے۔ اور اگر آدمی اس کے بالمقابل یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ دنیا میں روحیں واپس آتی ہیں، ان کے لیے خصوصی اہتمامات کرنا چاہیے، وہ قرآن مجید کی اس آیت پر گویا اس کا ایمان نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، شریعت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو یہ بات بتلاتی ہے کہ انسان کے انتقال کے بعد یہ دو جگہیں ہیں جہاں پر روحیں ہو سکتی ہیں۔ اگر ان دونوں جگہوں پر نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ بات سمجھ لیں کہ دنیا میں وہ نہیں آ سکتی ہے۔ اور یہ جو عقیدہ ہمارے اندر پیدا ہو چکا ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا میں روحیں آ سکتی ہیں، یقین جانیے یہ ایک مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے، کافر کا عقیدہ ہے۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ روحیں بدلتی رہتی ہیں، روحوں کے لیے کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے، وہ اپنے لیے جسم الگ الگ ڈھونڈتی رہتی ہیں۔ یہ ہندوانہ عقیدہ ہے جو بے شعوری طور پر مسلمان اپنا کر بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، اس عقیدے پر عمل کرتے ہوئے مسلمان کیا کیا نہیں کرتے ہیں۔ رات کا موقع جب آتا ہے، خصوصی اہتمامات جو مرحوم ان کے گھر میں ہیں، ان کی چیزیں جو پکوان کی چیزیں وہ پسند کیا کرتے تھے، ان تمام کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہاں تک بھی ہم لوگوں نے سنا ہے کہ اگر آدمی گٹکا، بیڑی، سگریٹ وغیرہ حرام کام بھی کیا کرتا تھا، اس کا بھی اہتمام اس رات کیا جاتا ہے کہ روح آ کر اس سے لطف اندوز ہو کر چلی جائے۔ یہ کہاں کی شریعت ہے میرے بھائیو؟ شریعت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو اتنا گندے اعمال نہیں سکھاتی ہے۔ یہ پاکیزہ شریعت ہے جو ہر میدان میں ہمیں اور آپ کو صحیح راستے پر چلنا سکھاتی ہے، ہمیں اور آپ کو ہمیشہ سنتوں کو اپنانے کی تعلیم دیتی ہے اور ہر راستے میں بدعتوں سے اپنے آپ کو روکنے کی تلقین کرتی ہے۔